وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جنہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف اور دین یعنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ اولئک مع المتقین او کما قال، یہ لوگ متقی ہیں۔ تو اگر آپ زندگی گزارنے کی نیت بدل لیتے ہیں، رخ دنیا سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو دنیا چھوڑنی ہوگی، نہیں، صرف نیت بدلنی ہوگی، صرف رخ دنیا کی طرف، صرف رخ اس ذات کی طرف پھیرنا ہوگا جو خالق کائنات ہے، اللہ کی طرف رخ کریں، قضا پر راضی رہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، آپ کا چاہے جو بھی مذہب ہو، آپ کو دنیا کم نہیں ہوگی۔ اگر آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ایک تو آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، اور سب سے پہلے آپ کی دنیا اچھی ہوگی، آپ پرسکون ہو جائیں گے، رضا بقضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بندگی رب کا صلہ۔ دیکھیں، یہ تو بالکل واضح بات ہے، بندگی رب کا رویہ آپ اختیار کر لیں گے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ زندگی اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا شروع کر دیں گے تو آپ سے رب راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں، بندگی ہے کیا؟ ایک بات میں یہ اللہ کی عطا سے بتا دوں آپ کو، دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، زندگی گزارنے کا اختیار۔ تو اگر یہ اختیار آپ نے، یعنی یہ ایک امانت ہے، زندگی گزارنا جو ہے، یعنی اس کا اختیار جو ہے، یعنی یہ ایک امانت ہے۔ اس میں اگر آپ نے خیانت شروع کر دی تو پھر آپ ناکام ہوں گے، فیل ہو جائیں گے امتحان میں۔ دوسری طرف زندگی کو اللہ تعالیٰ نے امتحان بھی قرار دیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اچھا عمل ہو نہیں سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں، جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو۔ ہر عمل بد ہوگا اگر آپ کی منزل اللہ نہ ہوگی۔ نیت میں فتور آ گیا نا۔ پھر دین کا تو مشہور کلیہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، لیکن یہ بنیادی بات ہے۔ پہلے تو نیت کو درست کریں، اعمال کی فکر بعد میں کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیت تو دنیا کی ہے اور ہم کچھ اعمال شروع کر دیتے ہیں۔ مرد جو ہے کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، یا 5 نماز فرض ہے، یا روزہ فرض ہے، یا زکوٰۃ فرض ہے، یا حج فرض ہے۔ اس کی تو اب قربانی کے دنوں میں آپ دیکھ لیں کس طرح یہ ایک رش بن جاتا ہے قربانی کا۔ اب جو بھی ہو، یعنی میں نیتوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن بس ایک قربانی فرض تو نہیں ہے، سنت ہے، جس پہ استطاعت ہوتی ہے اس کے لیے واجب ہے، چلیں، لیکن فرض تو نہیں ہے نماز کی طرح۔ تو بے نمازی بھی قربانی کے لیے جانور لینے لگتے ہیں، یا رمضان میں بے نمازی جو ہے نماز شروع کر دیتے ہیں رمضان میں مسجدوں میں باہر آ جاتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بندگی رب کا صلہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت خراب ہو گئی، آپ کا ہر نیک عمل بد عمل میں شمار ہوگا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے نا، ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی محبوب ہے، دنیا ہی مطلوب ہے۔ اور پھر آپ اگر کچھ چند دکھاوے کے اعمال کرتے ہیں، چلیں آپ مخلص بھی ہیں مثال کے طور پہ، لیکن وہ دکھاوا بن جاتا ہے، نیت خراب ہو گئی، آپ کے مخلصانہ اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بات
میں بتا رہا ہوں آپ کو، ذرا نوٹ کریں. یعنی آپ کہیں گے یار میں تو بالکل اللہ کے لیے، تہجد اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، یہ وہ. بنیاد دیکھیں، بنیاد ہے، اصل تو راستہ ہے. اللہ کے راستہ، اللہ اگر منزل نہیں ہے آپ کی تو اللہ کے راستے پر کیسے چلیں گے آپ؟ اور آپ کی منزل اگر دنیا بن گئی پھر تو آپ دنیا کے راستے پر چلیں گے. آپ دیکھ لیں ہماری ترجیحات تو دنیا ہے، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہماری ترجیح ہے. آپ کے تمام فیصلے ظاہری مفادات کے تحت ہوتے ہیں. آپ کی زندگی میں تو ہماری زندگی میں تو للہیت نہیں ہے، دنیا ہے، مفاد دنیا. ہر چیز آپ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں آپ مفاد. تو بہرحال دیکھیں، اس بات پہ سوچیں. اصل میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کا رخ بدلیں، دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کر لیں اور کہہ دیں زبان حال سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اپنے عمل سے آپ یہ کہیں کہ بھئی میں اپنا رخ دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کر رہا ہوں، جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں مشرک نہیں ہوں. اگر اب اس آیت کی روح سے اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے تو پھر آپ تو مشرک ہیں. آپ کو لاکھ لوگ گارنٹی دیں کہ نہیں تم تو کلمہ پڑھ رہے ہو، لیکن آیت کی روح سے تو آپ مشرک ہیں. جو یکسو نہیں ہے تو پھر وہ مشرک ہے. وہ حنیف، یکسو، ایک طرف نہیں ہے تو پھر دوسری طرف بھی ہے. اصل میں تو ہم یکسو ہیں لیکن وہ دنیا کی طرف ہے. ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا صرف دنیا ہے. اور یہ دیکھ لیں، یہ سارا جو برائے نام مسلمان ہیں تو یہی ہے. ہمیں اسلام کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنی حقیقت بھی نہیں معلوم، ہمیں زندگی کی حقیقت نہیں معلوم. ہمارا حساب تو بالکل سیدھا سیدھا ہے. دنیا ہماری منزل ہے، دنیا نظر آ رہی ہے، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ وہ، آپ بس یہ نوکری اور یہ کاروبار اور یہ اس کے پیچھے آپ دوڑے چلے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے. دیکھیں ہماری عام سوچ یہ ہے کہ ہم دنیا اور حاصل دنیا ہی کو زندگی کا حاصل قرار دیتے ہیں. یہ بات غلط ہے. بہرحال میں بندگی رب کے صلے کی بات کر رہا تھا. دیکھیں اگر آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، یعنی اگر آپ نے نیت خالص کر لی اللہ کے لیے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ جنہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف اور دین یعنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ اولئک مع المتقین او کما قال، یہ لوگ متقی ہیں. تو اگر آپ زندگی گزارنے کی نیت بدل لیتے ہیں، رخ دنیا سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو دنیا چھوڑنی ہوگی، نہیں، صرف نیت بدلنی ہوگی. صرف رخ دنیا کی طرف، صرف رخ اس ذات کی طرف پھیرنا ہوگا جو خالق کائنات ہے. اللہ کی طرف رخ کریں، قضا پر راضی رہیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا. آپ کا چاہے جو بھی مذہب ہو، آپ کو دنیا کم نہیں ہوگی. اگر آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ایک تو آپ کی زندگی میں برکت ہوگی اور سب سے پہلے آپ کی دنیا اچھی ہوگی. آپ پرسکون ہو جائیں گے، رضا بقضا، اللہ کی عطا پر راضی ہو جائیں گے. اللہ کے لیے زندگی خاص کر لیں گے، اللہ ہی کے لیے آپ زندگی گزاریں گے. سب سے پہلے آپ کی دنیا اچھی ہوگی، پریشانی ختم ہو جائے گی، خلاص ٹینشن نہیں ہوگی. رب کے فیصلوں پر آپ راضی ہوں گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. تو یہ ایک جو ہے نقطہ جو ہے یہ نوٹ کر لیں کہ آپ دیکھیں، آپ حدیث کے الفاظ ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی کافی ہے، اور اپنے معاملات آپ اللہ کے سپرد کر دیں گے تو پھر برکت آ جائے گی، رحمت آ جائے گی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے، جو خاص رحمت ہے. تو بہرحال پہلے تو زندگی آپ کی اچھی ہو جائے گی اور پھر یہ دنیا تو بس
پلک جھپ الا ساعۃ من النہار، وہاں پر جب ہم جائیں گے تو یہ جو مجرم ہیں جنہوں نے اللہ کو بلائے رکھا وہ یہ کہیں گے، قرآن کی میں ہے آیت، کہ ہم تو بس ایک گھڑی تھے، دن کی ایک گھڑی تھے، یہ تصور ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ اتنا سخت دن ہوگا تو آپ دنیا کو بس ایک ساعت قرار دیں گے، ساعت، ایک گھڑی۔ تو اچھا، تو ایک تو آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، پرسکون، ٹینشن ختم، پریشانیاں ختم، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ کے الفاظ ہیں سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی حالت اللہ تعالیٰ درست کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ قضا پر راضی ہو جائیں گے تو حالت تو آٹومیٹک آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، جو بھی حالات ہیں ناموافق، تو ظاہر ہے کہ موافق حالات میں تو امتحان نہیں ہوتا، ناموافق یہ امتحان تو ہوتا ہی اس لیے کہ اس میں کوئی سوال سخت آئے گا، کوئی نرم آئے گا۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے ٹینشن ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ ہے جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی ظاہر کی تو پھر تو جنت کی کھڑکی کھل جائے گی حدیث کے مفہوم کے مطابق، فروحم وریحان قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اور پھر حشر میں تو ملاقات کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر جنت میں تو محبوب خدا کے ساتھ ہوں گے متقین جو ہیں، المرء مع من احبہ، جس سے محبت ہوگی تو آپ اس کے ساتھ ہوں گے، تو محبت تو ہماری سرور کائنات کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ ہوں گے، ہمارا تو بس وہ پڑوس ہوگا، ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو بہرحال دیکھیں بڑی اچھی یعنی ایک بہت اچھی نعمت، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ دنیا میں اچھی زندگی چاہیے، یعنی یہ ہم چاہتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اگر اللہ سے کٹ جائیں تو اچھی زندگی گزار لیں گے، اپنی من چاہی زندگی، ایسا بات نہیں ہے۔ اللہ سے کٹ گئے تو آپ کی دنیا بھی یعنی پریشان حال بدحال گزرے گی، اور پھر قبر، اور پھر حشر، اور پھر دوزخ۔ آپ خود ہی اپنے متعلق کچھ بہتر فیصلہ کریں تو بہتر ہے، اپنے اوپر رحم کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم